اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل تقدیس حق تعالی اور تقدیس نفس خود کی معرفت۔ انسان نے جب اپنی صفات سے صفات حق تعالی کو معلوم کر لیا اور اپنی ذات سے اس کی ذات کی معرفت تک رسائی حاصل کر لی، تو اسی طرح حق تعالی کی تزیہ و تقدیس کو بھی اپنی تزیہ و تقدیس سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی تزیہ و تقدیس کا یہی مفہوم ہے کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک اور مقدس ہے، اور جو باتیں ہمارے تصورات اور وہم و گمان میں آ سکتی ہیں، ان تمام سے اس کی ذات والا برکات پاک اور بلند تر ہے۔ اسے کسی مقام و جگہ سے مخصوص نہیں کر سکتے، حالانکہ کوئی بھی مکان اس کے تصرف سے خالی نہیں، اور یہی باتیں انسان کو اپنی ذات میں بھی دکھائی دیں گی۔ یعنی انسان کی جان جسے ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی ان تمام وہم و گمان اور تصورات سے پاک ہے، جو کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ اس مقدار و کیفیت یا وزن و حجم کا کوئی اندازہ وغیرہ نہیں ہے، نہ اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی رنگت بتائی جا سکتی ہے۔ تو جس چیز کا رنگ اور مقدار کا ہی پتہ نہ چلے، اس کی بھی صورت تصورات میں نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ خیال میں تو وہی چیز ملتی ہے جسے آنکھوں سے دیکھا ہو، یا پھر کوئی اس کی ہم جنس یا مثل کو نگاہوں میں لایا ہو۔ نیز رنگوں اور شکلوں کے علاوہ خیالات کی سلطنت میں کسی اور چیز کا گزر ممکن ہی نہیں۔ پھر جو طبع تقاضا کرتی ہے کہ دیکھے فلاں چیز کس طرح کی ہے، تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہے، چیز چھوٹی ہے یا بڑی۔ تو جن اشیاء میں یہ صفات سرے سے ہی نہ ہو، اس کے متعلق سوال کرنا محض فضول اور بیہودہ ہے۔ پھر بھی اگر تیری طبیعت چاہتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں سوال کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ کیسی ہے، تو اسے باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی ہی حقیقت جو محل معرفت ہے، یہی تقسیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ اس کی مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت۔ تاہم اگر کوئی سوال کر ہی لے کہ روح کیا ہے، اس کا فقط یہی جواب کافی ہے کہ روح کو مقدار، کمیت و کیفیت سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب اس صفت کو تو اپنے اندر دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل و علا کی صفت و تقدیس و تزیہ کو تو بشرط اولا تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھر بھی اگر کوئی اپنی حیرت و حیرانگی کا اظہار کرے کہ وہ بے مثل و تمثیل کیسے موجود ہے، تو پتہ چلا ایسے آدمی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ خود یہ صفت بشکل دل رکھتا ہے۔ بس واضح ہوا کہ جو اپنی ذات ہی کی معرفت سے آری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا جانے۔ حالانکہ انسان اپنی جسمانی ساخت میں ہی غور و فکر کرے، اسے ہزارہ چیزیں ایسی نمایاں دکھائی دیں گی کہ جن پر بے مثل و بے مثال کا اطلاق ثابت رہے گا، مثلا غصہ، دکھ، درد، عشق، محبت، لطف، مزہ، لذت وغیرہ، مگر وہ چاہیے کہ ان کی کیفیت، کمیت و لمبائی، چوڑائی، موٹائی، شکل و صورت، ذائقہ وغیرہ معلوم کرے تو ہرگز نہیں کر پائے گا۔ یوں ہی آواز، خوشبو، بوک وغیرہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہے تو یقیناً عاجز رہے گا۔ سبب اس کا وہی ایک ہی ہے کہ یہ اشیاء بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ پھر جب خیال تقاضا کرتا ہے کہ جو کچھ ہوا سے باصرہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ آنکھ کے ہر حصے کا طالب ہوتا ہے، اور یوں نہیں سوچتا کہ آنکھ کی طرح کان بھی تو ہیں، ایسے ہی کان بھی ہیں۔ آواز جو کان کا حصہ ہے، وہ آنکھ کا حصہ نہیں بن سکتی۔ بینہ ہی دیکھنا آنکھ کی صفت ہے، وہ کان کا حصہ نہیں بن سکتی۔ لہٰذا ایسے کیوں اور کس لیے ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس تقدیس الوہیت کے سلسلہ میں کیوں اور کس لیے ہے کہ سوال کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو چیز بھی دل کے حاسہ سے محسوس کی اور عقل سے سمجھی جائے، وہ تمام حواس خمسہ کی سعادت و قسمت سے بلند تر ہیں، اس لیے کہ کیوں اور کیسے کا تعلق تو صرف محسوسات سے ہے۔ اس پر تحقیق و تفکر کی ضرورت ہے۔
جس کی تفصیل کتب مقولات میں ہم پیش کر چکے ہیں اور زیر نظر تصنیف میں اسی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہاں تو اسی قدر مقصود ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے کہ وہ کیوں اور کس لیے ہے۔ اسی بات کو ہی نہیں سمجھ سکتا تو بھئی نہیں اللہ تعالیٰ جل و علا کے متعلق بھی ایسے سمجھ لے کہ اس کی ذات والا برکات کے بارے قطعاً نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کیوں اور کس لیے ہے۔ نیز یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح جسم میں جان موجود ہے اور وہ جسم پر حاکم ہے، اور جسم میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سبھی اسی جان یعنی روح کے زیر کمان ہے، حالانکہ روح خود بھی اسی چونی و چگونگی یعنی کیوں اور کیسے کے چکر میں ہے۔ بھئی نہیں عالم دنیا کے حکمران بادشاہ بھی بے چونوں بے چگوں کے اوصاف رکھتے ہیں، سبھی روح ہی کی بادشاہی میں ہے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کی یہ ہے کہ اسے کسی بھی مکان سے نسبت نہیں دے سکتے، اور یہی بات خود روح میں بھی پائی جاتی ہے کہ روح کو جسم کے کسی خاص حصے سے نسبت نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جان یعنی روح ہاتھوں میں ہے یا پاؤں یا سر یا کسی بھی عضو میں ہے، بلکہ جملہ اعضائے بدن تقسیم پذیر ہیں، یعنی ہر ایک اعضاء کو کاٹ کر جسم سے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے برعکس روح کی تقسیم ناممکن ہے، لہذا تقسیم ہو جانے والے کا غیر منقسم میں ہونا محال ہے۔ اس لیے روح دوسرے اعضاء کی طرح کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کی جا سکتی، لہذا اسے کسی عضو سے نسبت دی ہی نہیں جا سکتی، حالانکہ ہر عضو اس کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ منوعاً اعضاء پر روح حکمران ہے، بینہ ہی ساری دنیا سلطان دنیا کے قبضہ و تصرف میں ہے، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کو کسی خاص جگہ سے نسبت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نسبت و اضافت سے بالکل مبرہ و پاک ہے، اور اس قسم کی تمام انواع کی تقدیس و تنزیہ اس وقت اچھی طرح عیاں ہو سکتی ہے جب روح کی خاصیت اور پوشیدہ راز کو واضح طور پر بیان کیا جائے، مگر اس کی اجازت کہاں؟ تاہم اس اعلان خداوندی سے کافی حد تک بات صاف ہو جاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم یعنی انسان کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ فصل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی معرفت کہ وہ کیسے ہے۔ قارئین کرام، جب آپ نے ذات خداوندی کے بارے قدر معرفت حاصل کر لی، نیز اس کے اوصاف کیوں اور کیسے ہیں کے متعلق اس کی تقدیس و تنزیہ کو بھی سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص ہونے سے بھی پاک ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ یقیناً آدمی کا وجود معرفت الہیہ کی کلید ہے، جیسا کہ بیان ہوا۔ اب معرفت الہیہ کے سلسلے میں ایک یہ بات باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مملکت میں کیسے بادشاہی و حکمرانی فرماتا ہے، ملائکہ کو حکم دینا اور ان کا بجا لانا، ان سے کام کروانا، آسمان سے زمین پر نازل کرنا، آسمانوں اور سیاروں یعنی چاند سورج اور ستاروں کو چلانا، باشندگان ارضی کے لیے ان سے کام لینا، آسمان بنانا، کلید رزق آسمان کی تحویل میں دینا، یہ سبھی امور کیسے ہیں؟ معرفت حق تعالیٰ میں یہ عظیم درباب ہے۔ جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات و صفات سے تعبیر کرتے ہیں، اس معرفت کو معرفت افعال سے موسوم کرتے ہیں، اس معرفت کی کلید بھی معرفت نفس ہی سے ہے۔ وہ یوں کہ جب تک تو یہ نہیں سمجھے گا کہ خود اپنی مملکت نفس میں تو کس طرح بادشاہی کرتا ہے، اس وقت تک قطع نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ شہنشاہ عالم کیسے بادشاہی کرتا ہے۔ لہٰذا پہلے اپنی پہچان کر اور پھر اپنے ایک ایک فعل کو سمجھو۔ وہ یوں کہ جب تو کاغذ پر بسم اللہ تحریر کرنا چاہتا ہے تو پہلے پہل تیرے دل میں رغبت پیدا ہوگی، پھر ارادہ، پھر حرکت و جنبش ظہور پذیر ہوگی۔ یہ دل جو محض گوشت ہے اور تیرے سینے میں بائیں جانب سیٹ ہے، اس میں از خود حرکت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ دل میں ایک لطیف شے جنبش کر کے دماغ میں پہنچتی ہے۔ اسی جسم لطیف کو اتباع روح سے موسوم کرتے ہیں، جو حواس کی حرکات کی قوتوں کو برداشت کیے ہوئے ہے۔ یوں ہی ایک دوسری روح بھی ہے جو دیگر حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے، اس میں
موت دخیل ہے، لیکن وہ روح اور ہی ہے جسے ہم دل سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ حیوانات میں نہیں ہوتی، وہ روح ہرگز نہیں مرتی، اس لیے کہ وہ معرفت الہیہ کا مسکن ہے، اور یہی روح جنبش کرتی ہوئی دماغ میں پہنچتی ہے۔ تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کا مقام ہے، بسم اللہ کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، پھر دماغ میں سے اس کے اثرات اعصاب پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ دماغ سے باہر آ کر روح تمام اعضاء کے اکناف و اطراف میں پھیل جاتی ہے۔ انگلیاں بھی اسی میں شامل ہیں، لہٰذا وہ ان تک بھی رسائی پیدا کر لیتی ہے، جسے کمزور سے آدمی کی بھی کلائی سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جب اعضاء متحرک ہوتے ہیں تو وہ انگلیوں کو بھی متحرک کرتے ہیں، انگلیاں قلم کو حرکت دیتی ہیں۔ تو سورت بسم اللہ جو خزانہ دل میں اولاً موجود تھی، وہ کاغذ پر ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اس میں حواس خمسہ کی معاونت شامل ہوتی ہے، خاص کر آنکھ کی، کیونکہ اس معاملے میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ پس جس طرح یہ کام اولاً رغبت سے تعلق رکھتا ہے جو تمہارے باطن میں پیدا ہوتی ہے، بینا ہی اسی طرح تمام امور و افعال کی اولین ابتدا اوصاف باری تعالیٰ میں سے کوئی ایک صفت ہی ہوتی ہے جس کے باعث عبادت کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور جسے ارادے کا اثر سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر اسی کے واسطہ سے دیگر اعضاء تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اثر پہلے پہل عرش پر ظہور پذیر ہوتا ہے اور بعدہ دوسروں تک پہنچتا ہے۔ جیسے جسم لطیف ہوا کی مانند دل کی رگوں کے راستے اس اثر کو دماغ تک پہنچاتا ہے، اس جسم لطیف ہی کو روح قرار دیتے ہیں، یوں اللہ تعالیٰ کا جوہر لطیف اس اثر کو عرش سے کرسی تک پہنچاتا ہے۔ اسی جوہر کو فرشتہ، روح یا روح القدس کا نام دیتے ہیں۔ جس طرح دل سے اثر دماغ تک پہنچتا ہے اور دماغ اس کے نیچے ہے، یوں ہی ولایت میں عرش سے وہ اثر کرسی تک جاتا ہے اور کرسی سے نیچے ہے۔ جیسے بسم اللہ کو صورت لکھنا تمہاری مراد ہے، وہ تمہارا فعل ہی متصور ہوگا، دماغ کے خزانہ اول سے وہ صورت ظاہر ہوتی ہے اور بینا ہی اسی کے مطابق فعل ظہور پذیر ہوگا۔ یوں ہی ہر اس چیز کی صورت جو دنیا میں پیدا ہوگی، پہلے پہل اس کا نقش لوح محفوظ پر مترشم ہوگا۔ جس طرح دماغ کی قوت لطیف اعصاب کو متحرک کرتی ہے، پھر اعضاء ہاتھوں اور انگلیوں کو متحرک کرتے ہیں اور انگلیاں قلم کو حرکت میں لاتی ہیں، یوں ہی جواہر لطیف جو عرش و کرسی کے لیے مقرر ہیں آسمانوں اور ستاروں کو متحرک کرتے ہیں، اور جس طرح دماغ کی قوت رگوں اور اعضاء کے ربط و تعلق سے انگلیوں کو متحرک کرتی ہے، اسی طرح جواہر لطیف جنہیں ملائکہ سے موسوم کیا گیا ہے، ستاروں کو ان کے انوار و تجلیات کے ربط سے عالم سفلی اور اس کے تمام ارکان کو متحرک کرتے ہیں، جنہیں عناصر اربع کہا جاتا ہے۔ وہ گرمی، سردی، تری اور خشکی ہے، جسے قلم سیاہی کو چلاتا ہے، پھر اسے کاغذ پر پھیلاتا اور جمع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بسم اللہ کی صورت میں نقش کر دیتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، تری اور خشکی اور ان جملہ عناصر اربع کی اصلیت سبھی مل کر مرکبات کو حرکت میں لاتے ہیں، نیز جیسے کاغذ سیاہی کو جذب کر لیتا ہے، پھیلی ہو یا جمع کر دی گئی ہو، اسی طرح رطوبت بھی ان مرکبات کو شکل میں متشکل کر دیتی ہے، اور پیوستہ ہونے کی قوت اس صورت کی محافظ بن جاتی ہے تاکہ وہ شکل یا نقش خراب نہ ہو، اس لیے کہ جب رطوبت نہیں ہوگی کسی بھی صورت نقش نہ شکل بن نہ پائے گا۔ جیسے قلم اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے تو دل کے خزانہ کے مطابق حاسہ چشم کی معاونت سے بسم اللہ کی صورت کاغذ پر ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گرمی اور سردی ان مرکبات کے اصل کو متحرک کرتی ہے، تو عین اسی صورت کے مطابق جو لوح محفوظ پر قبل ازیں منقش تھی بصورت حیوانات و نباتات وغیرہ، عالم دنیا میں وجود کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ محترم، جیسے تیرے ہر ایک فعل میں سب سے پہلے اثر تیرے دل سے پیدا ہوتا ہے اور پھر جملہ اعضاء میں پھیل جاتا ہے، یوں ہی عالم اجساد کا معاملہ ہے کہ تمام امور کا اثر پہلے عرش مجید پر ظاہر ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس طرح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہے اور اعضاء اس کے بعد میں
نیز اور لوگ دل کو تیرے ساتھ نسبت دیتے اور سمجھتے ہیں کہ تو دل میں رہنے والا ہے۔ یوں ہی جملہ اشیاء پر تصرف عرش مجید ہی کے واسطے سے ہے، اور عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش مکین ہے۔ جیسے تو دل پر غالب ہوا اور دل کا معاملہ درست ہو گیا تو پھر مملکت کی تدبیر کر سکتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ جل و علا تخلیق عرش سے عرش پر غالب ہوا اور عرش کھڑا کیا، پھر عرش کو مغلوب فرما کر مملکت عالم کی جملہ تدابیر کو بروئے عمل لایا گیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ نما ہوا، وہی ہر امر کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ سبھی باتیں حقائق پر مبنی ہیں اور صاحبان بصیرت اسے بذریعہ کشف معلوم کر چکے ہیں اور اس اعلان کی حقیقت و اصلیت سے روشناس ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا۔ رموز مملکت سے آشنائی۔ عزیز محترم، اس بات کو حق سمجھو کہ بادشاہوں کے سوا رموز مملکت کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر تجھے تیری جسمانی مملکت پر بادشاہ نہ بنایا ہوتا اور شہنشاہ حقیقی خداوند عالم نے اپنی مملکت سے مختصر سا حصہ تجھے عطا نہ فرمایا ہوتا تو تیرے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ممکن ہی نہ ہوتا۔ لہذا شکر ادا کیجئے اس بادشاہی پر جو تجھے تیری تخلیق کے بعد عطا کی گئی ہے اور تجھے وجود کی مملکت سے نوازا گیا، اور اس ذات کریم نے اپنی سلطانی کا معمولی سا نقش تیرے دل کے عرش پر قائم فرمایا۔ نیز روح حوانی جو منبع و مرکز قلب ہے تیرا اسرافیل بنایا، تیرے دماغ کو بمنزلہ کرسی، تیرے خیالات کو خزانہ کو تیری لوح محفوظ بنایا، آنکھ، کان، ہاتھ اور دیگر تمام حواس کو تیرے فرشتے قرار دیا۔ تیرا دماغ منبع اعصاب ہے، تیرے لیے آسمان اور ستاروں کی مانند ٹھہرایا، انگلیوں کو قلم اور سیاہی کے ذریعے مقاصد طبع کو تیرا مطیع و فرما بردار بنایا، اور تیرے قلب کو بے چون و چگوں تخلیق فرمایا اور سبھی اعضاء پر اسے سلطان مقرر فرمایا، اور پھر ارشاد ہوا، ہرگز اپنی ذات اور اپنی بادشاہی سے غافل نہ ہونا، ورنہ تو اپنے خالق و مالک سے غافل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر تو اس نقطے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر کیسے تخلیق فرمایا، تو پھر اے انسان اپنے آپ کی معرفت حاصل کر، کیونکہ معرفت الہیہ اسی طرح سے ہی ممکن ہے۔ فصل تعلق بالنفس اور مشاہدہ جمال الہی۔ جو کچھ مذکور ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی بادشاہی خالق کائنات کی سلطنت کا محض ایک نمونہ ہے۔ اس سے دو عظیم تر علموں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان کے نفس کا علم اور قوتوں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء و اصاف کا تعلق، نیز دل کے ساتھ اوصاف اور قوتوں کے تعلق کا حال، یہ ایک ایسا طویل ترین علم ہے کہ اس کی مختصر سی کتاب میں تحقیق نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بادشاہ عالم کی بادشاہی اور فرشتوں کے درمیان نیز فرشتوں کا آپس میں ربط و تعلق ہے، یہ بھی بہت بڑا علم ہے، اور اس اشارے کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو شخص زیرک و ہوشیار ہوگا وہ ان تمام امور پر اعتقاد رکھے گا اور ان تمام افعال سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا قائل ہو جائے گا، اور جو جاہل و احمق ہے وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ خود کیوں بے وقوف، احمق و غافل اور مبتلا خسران ہوا، اور ایسے شہنشاہ حقیقی جو صاحب حسن و جمال ہے اس کے دیدار پر انوار سے کیوں محروم ٹھہرا اور پردہ غفلت میں پڑا۔ نیز مخلوقات کو جمال الہیہ سے کیا آگاہی حاصل ہو سکتی ہے؟ ہاں، البتہ یہ جو مرقوم ہوا اس سے اتنا تو پتہ چل سکے گا کہ وہ خود کیا ہے۔ فصل نجومی علم نجوم اور چیونٹی۔ جو لوگ طبی یا نجومی کہلاتے ہیں وہ بیچارے حقائق تخلیقیہ سے عاجز و محروم ہیں، کیونکہ عالم دنیا کے تمام معمولات، امور و افعال کو ستاروں اور طبائع کا برہون منت سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً وہ اس حقیر سی چیونٹی کی طرح ہیں
جو کاغذ پر دوڑ رہی ہو اور کاغذ پر دیکھے کہ وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور اس پر مختلف نقش ابھر رہے ہیں، پھر قلم کی نوک کو بغور دیکھے اور خوش ہونے لگے کہ میں نے اس کام کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، بس اب اس کا کام مکمل ہوا۔ یعنی اسے معلوم ہوا کہ کاغذ پر جو نقش ابھرے ہیں یہ قلب ہی کا سبب ہے۔ ایسے ہی طبیعی کی کیفیت ہے جو درجہ آخر کے سوا کسی اور بات کا علم ہی نہیں رکھتا، حالانکہ وہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ جملہ محرکات کا اس اول تا آخر علم رکھتا ہے۔ تمثیل دگر۔ پھر اس کے بعد دوسری چیونٹی جس کی آنکھوں کی وسعت و کشادگی نسبتاً پہلی چیونٹی سے قدرے زیادہ ہے، اس کے مشاہدے کا درجہ بھی قدرے زیادہ ہوگا۔ اگر وہ پہلی سے کہنے لگے کہ تو نے دیکھنے میں غلطی کی کہ وہ نکوس قلم کے مرہون منت اور زیر فرمان ہے، کیونکہ اس سے اوپر کچھ اور ہی چیز محسوس ہو رہی ہے جو حقیقتاً وہ نقش بنا رہی ہے، پھر وہ دوسری چیونٹی اسی پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنے لگتی ہے کہ حقیقت تو یہی ہے جس کا اسے شعور ملا، یعنی یہ نقوش تو انگلیوں نے بنائے ہیں نہ کہ قلم نے، قلم تو ان کے تابع ہے۔ یہی نجومی کی مثال ہے کہ عالم طبیعی سے اس کی نگاہ دور تک پہنچی، اس نے مشاہدہ کیا کہ طبائع ستاروں کے مسخر اور مطیع فرمان ہیں، مگر یہ نہ سمجھ پایا کہ تارے تو فرشتوں کے ماتحت ہیں، اور پھر ان مدارج کو بھی نہیں سمجھ پایا کہ جو اس کے علم سے افضل و اعلیٰ ہیں، جسے نجومیوں اور طبیعت کے علماء و ماہرین کے درمیان عالم اجسام میں اختلاف ہے، ایسے ہی ان علماء میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے جو عالم ارواح کو سمجھنے میں مصروف ہیں، پھر ان میں اختلاف کی نوعیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو عالم اجسام سے آگے قدم نہ بڑھا سکے، وہ پہلے ہی درجہ میں گم رہے اور عالم ارواح کی طرف پرواز نہ کر سکے۔ عالم ارواح جو عالم انوار ہے، اس میں تو اور بھی بے شمار کٹھن منزلیں، ناقابل بیان رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں بعض کے درجات ستاروں کی طرح، بعض آفتاب و مہتاب کی مثال ہیں، اور عظمت و برتری کے یہ مدارج و منازل ان خاص لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی ملکوت زمین و آسمان کے مشاہدہ سے شاد کام فرماتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہوا، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ نیز سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے 70,000 نوری حجاب بنائے ہیں، اور اگر ان پردوں کو اٹھا دیا جائے تو اس کے روئے جمال کی تجلیات ان سب کو خاکستر کر دیں۔ جو بھی کوئی ان کی طرف جھانکے، اس کی تفصیل و تشریح ہم اپنی تصنیف مشکات الانوار اور مصباح الاسرار میں رقم کر چکے ہیں، جسے چاہت ہو انہیں ملاحظہ کرے۔ میرے عزیز، یہاں تو ہمارا مقصود یہی بتانا ہے کہ تم سمجھ لو کہ بیچارے علم طبیعی کے کیڑے نے تو ہر ایک چیز کو گرمی اور سردی سے متعلق کر رکھا ہے، اور اس کا یوں سمجھنا بھی درست ہی مان لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اشیاء حرارت و برودت اسباب خداوندی کے درمیان نہ ہوتی تو علم طب محض باطل ٹھہرتا، لیکن طبیعی نے اس اعتبار سے غلطی کھائی کہ اس کی نگاہ نہایت محدود تھی، اس کی مدد نہ کر پائی، اور وہ پہلی ہی منزل پر اٹک گیا، اور وہ گرمی و سردی کو اصل قرار دے بیٹھا۔ مسخر کی حقیقت اس کی نظروں سے اوجل رہی، اور انہی اشیاء کو آقا سمجھا، نوکر نہ جانا۔ حالانکہ گرمی و سردی تو ان بے وقار نوکروں کی مثال ہے جو جوتیوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ نیز نجومی نے ستاروں کو اسباب الہی میں داخل کیا تو سچ ہی جانیے، کیونکہ اگر یہ گمان نہ کرتا تو دن رات برابر ہوتے۔ آفتاب ایک سیارہ ہے جس سے عالم دنیا کو روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ایک ہی موسم ہوتا، پھر اسے کون سا نام دیا جاتا، کون بتائے؟ بہرحال اسے گرمی اور سردی، بہار اور خزاں وغیرہ سے تو ہرگز موسوم نہ کرتے، کیونکہ موسم گرما کی گرمی سورج ہی کے باعث ہوتی ہے۔ گرمیوں میں آفتاب آسمان کے سینٹر سے قریب تر ہوتا ہے، اور سردیوں میں خاصی دوری پر
لیکن اللہ تعالیٰ جس نے آفتاب کو نور اور روشنی نیز گرمی سے نوازا ہے، کیا عجب ہے کہ اسی ذات اقدس نے زحل کو سرد خشک اور زہرہ کو گرم اور تر تخلیق فرمایا ہو۔ بہرحال نجومی کے اس قول سے کہ ستارے اسباب الہی میں داخل ہیں، اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نجومی یقیناً اس سلسلہ میں غلطی پر ہے کہ اس نے سیاروں کو سب کچھ تصور کر لیا، انہی کو بنیاد ٹھہرایا اور اصل قرار دیا، اور ان کی تسخیر ہونے پر اس کی نگاہ نہ پڑی، اور یہ نہ دیکھا اور تمہارے لیے مسخر کیے رات اور دن، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کو۔ سورہ النحل۔ معلوم ہوا کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے حکم الہی کے تابع ہیں اور وہ ان سے کام لے رہا ہے، یہ اسی کے زیر فرمان ہے، یہ سبھی اس کے نوکر چاکر ہیں، اپنی مرضی سے یہ کام نہیں لے سکتے، انہیں جس کام پر لگایا جائے گا وہی سر انجام دیں گے، اور وہ عاملین کے ماتحت ہیں اور عام فرشتے ہیں۔ جیسے اعضائے انسانی کی حرکت پورے جسم میں ہوتی ہے لیکن ہے وہ دماغ کے ماتحت، اسی طرح یہ آفتاب و مہتاب اور سیارے سبھی ایک معمولی سے غلام کی حیثیت سے بڑھ کر نہیں، اگرچہ ان کے مراتب ان غلاموں کی طرح ہیں جو چوٹیوں میں پڑے حکم کے منتظر رہتے ہیں، البتہ عناصر اربع کی طرح بالکل کم تر درجہ کے مسخرات کی مثل بھی نہیں، جیسے کاتب کا قلم اس کے تصرف میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔